میرے میٹھے اور پیارے دوستو، خالق لم یزل کا بے پایاں احسان و کرم ہے کہ رب کائنات نے حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر بابرکت کی اس محفل میں شرکت کی توفیق عطا۔ میرے دوستو، اس ہستی کا ذکر ہے جن کا نام بھی بڑا ہے، جن کی ذات بھی بڑی ہے، جن کا کام بھی بڑا ہے۔ اللہ نے نام ایسا بڑا کیا کہ خود فرمایا کہ عبد القادر مشہور اسمی، میرا مشہور اسم عبد القادر ہے۔ عبد القادر کس کو کہتے ہیں؟ یعنی قدرت رکھنے والے کا بندہ۔ اللہ اکبر! قدرت رکھنے والے کا بندہ، تصرف رکھنے والے کا بندہ، طاقت رکھنے والے کا بندہ۔ اللہ اکبر! اور یہ کیسا عبد قادر ہے، یہ کیسا عبد قادر ہے جس کو اللہ نے کامل قدرت عطا فرمائی اور ایسی قدرت عطا فرمائی ہے کہ کہیں تو 12 سال کا ڈوبا ہوا بیڑا چلتا ہے، کہیں قبر میں نکیرین کو واپس بھیجا جاتا ہے، کہیں وقت سے وقت کو بدلا جاتا ہے، کہیں ڈوبے ہوئے بیڑے تیرائے جاتے ہیں، اور میرے دوستوں کہیں ولیوں کے گردنوں پر قدم کا اعلان فرمایا۔ اللہ نے وہ شان بنائی کہ نہ آپ سے پہلے کسی کی ایسی شان ہوئی، نہ آپ کے بعد کسی کی ایسی شان ہوئی۔ اللہ نے اپنے اس دوست کو ایسی مہربانیاں عنایت فرما کر بھیجا کہ آپ فرماتے ہیں روزانہ جو سورج نکلتا ہے مجھ سے پوچھ کر طلوع ہوتا ہے۔ گویا کہ فرما دیا کسی دن اجازت نہ دوں تو پوری دنیا میں اندھیرا چھا جائے۔ اللہ اکبر! فرمایا اگر زمانے گزرتے ہیں تو مجھ غور سے پوچھ کر گزرتے ہیں، اگر چاہوں تو زمانوں کو روک لوں، اگر چاہوں تو جاری رہنے دوں۔ اور زمانوں کو کیسے تبدیل فرماتے ہیں، زمانوں کو کیسے تبدیل فرماتے ہیں۔ اس کو ذرا لمبا ہے تو آپ کلوز کر دو مختصر۔ تو دیکھیے زمانوں کو، اس کی سپیڈ کو جو ہے نا تیز کر دے گا۔ یہ ایسی کر رہے ہیں تو تھوڑا سا تیز کرنے ضرور اللہ نے غوث کو ایسا بنایا کہ چاہے تو زمانوں کو روک لے، چاہے تو چلنے دے۔ اللہ اکبر! زمانے کی تبدیلی سے اس کے ثبوت میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے غوث کی پیاری پیاری مجلس لگی ہوئی ہے، مجلس کوئی عام مجلس نہیں ہے۔ ارے 70,000 صبحوں میں غوث کی حاضری دیتے ہیں، 70,000 شام میں میرے غوث کی حاضری دیتے ہیں، اور کبھی تو میرے غوث جو ہیں وہ کوئی بسم اللہ شریف تلاوت کرتا ہے تو اس کی تفسیر کو بیان فرماتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ قاری صاحب نے ایک آیت تلاوت فرمائی، میرے غوث نے جب ایک تفسیر کو بیان فرمایا علماء حیرت سے غوث کے چہرے کو تکتے رہتے، اور پھر دوسری تفسیر کو بیان فرمایا تو دم بخود ہو گئے۔ جب تیسری تفسیر کو بیان فرمایا تو سوچا کہ یہ جو معاملہ حضور غوث پاک نے فرمایا کہیں سنا نہیں، کیا حدیث سے بھی اس کا کوئی ثبوت ہے؟ جب یہ میرے غوث کی بارگاہ میں بیٹھ کر سوچا تو میرے آقا کا فرمان کیا ہے؟ اللہ کے ولی کی نظر سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ جب تم دل میں سوچتے ہو تمہارے خیالات ان کے دل تک پہنچ جاتے ہیں۔ میرے غوث کے دل نے جان لیا کہ یہ اپنے دلوں میں کیا سوچ رہے ہیں۔ فرمایا اگر سوچتے ہو کہ تفسیر غوث نے اپنے پاس سے بیان کی تو فرمایا آؤ حدیث کا حوالہ دو۔ پہلی تفسیر پر حدیث کا حوالہ دیا، دوسری تفسیر پر حدیث کا حوالہ دیا، تیسری تفسیر کو بھی حدیث سے ثابت کیا۔ اللہ اکبر! پھر اس آیت کی ایک حقیقت کو بیان فرمایا، پھر دوسری حقیقت کو بیان فرمایا۔ جس وقت تیسری حقیقت کو بیان کیا علماء کی بس ہو گئی۔ اللہ اکبر! ایک عالم صاحب فرماتے ہیں میں بیٹھا تھا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 46 تفسیروں کو بیان فرمایا، 46 حقائق کو بیان فرمایا، اور پھر فرمایا اس مجلس میں جس میں 70,000 لوگ موجود ہیں، فرمایا
کہ پہلے ہم قال میں تھے اب حال میں آئیں گے. یعنی غوث نے فرمایا میری دو کیفیتیں ہیں، ایک کیفیت قال کی ہے، ایک حال کی ہے. قال پتہ کیا ہوتا ہے؟ زبان سے کچھ کہنا. اور حال کیا ہوتا ہے؟ دل سے کچھ دینا. زبان سے کچھ کہنا قال ہے، دل سے کچھ دینا یہ حال ہے. غوث نے فرمایا ہماری دو کیفیتیں ہیں، ایک قال کی ایک حال کی. جب قال کی کیفیت ہوتی ہے، قرآن سناتے ہیں اس کی حقیقت بیان کرتے ہیں، حدیث سناتے ہیں اس کی حقیقت بیان کرتے ہیں، دین کے اسرار تم پر کھولتے ہیں. جب ہم حال کو بیان کرتے ہیں تو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. ایک شخص عرض کرتا ہے حضور حال کا نظارہ تو دکھائیے کیا ہوتا ہے. میرے غوث نے کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ارے یہ تیرا اور میرا پڑھنا نہیں تھا، یہ غوث کا پڑھنا تھا. جب غوث نے کلمے کو پڑھا پھر ایک نظر پورے اجتماع پر ڈالی. جیسے ہی پورے مجمع کو ایک نظر ڈالی، لوگ اپنے گریبان لوگوں نے پھاڑ ڈالے، کچھ لوگ اپنے چہرے پیٹنے لگے، کچھ زمین پر پڑ کر تڑپنے لگے، کچھ اپنے چہرے کو پیٹتے ہوئے جنگلوں کی جانب نکل گئے. اللہ اکبر. اور کچھ ایسے تھے جو اللہ کی محبت کو برداشت نہ کر سکے، غوث کی نظر کو برداشت نہ کر سکے، اسی وقت جان آفرین کے سپرد کر دی. میرے غوث نے فرمایا یہ میرا حال. اللہ اکبر. اور جتنے بھی اس محفل کے اندر جن کی جان نکلی، میرے غوث نے فرمایا اگر اللہ کی محبت کے شہیدوں کی زیارت کرنی ہے آؤ ان کی زیارت کرنا. یہ اللہ کی محبت کے شہید ہیں اور میرے غوث نے خود ان کا جنازہ پڑھایا. اللہ اکبر. کتنے خوش نصیب ہیں. میرے غوث نے خود ان کا جنازہ پڑھایا. پڑھتے ہو نا آپ پڑھے تکبیرہ میری چک بکی دفنا میں. ارے اس کی شان کیا ہے جس کا جنازہ میرے غوث پاک پڑھایا. اللہ اکبر. میرے غوث نے جنازہ پڑھایا اپنی نگرانی میں دفن کر. اللہ اکبر. اور میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ ایسی محفل اور مجلس سجی ہے میرے غوث کی، اب اس میں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا کہ زمانے کو چاہیں حال کو چاہیں تبدیل کر سکتے ہیں. اللہ نے تصرف دیا اس محفل کے اندر جو 70,000 کا مجمع ہے، نہ اٹھ کر جانے کی جگہ ہے نہ ہلنے جلنے کی جگہ ہے. ان لوگوں کے درمیان عین درمیان میں ایک شخص بیٹھا ہے، اس کو قضائے حاجت کا زور ہوا. محسوس ہوا کہ مجھے جو ہے اب قضائے حاجت ہونے والی ہے، لیکن ارد گرد نظر دوڑائی تو راستہ جانے کا دور سے دور تک نہیں ہے. ارے کہیں پہ 100 انسان جمع ہو تو کتنا مجمع ہوتا ہے، کہیں 1000 ہو تو کتنا مجمع ہوتا ہے. اگر 10,000 ہو جائے تو شمار ہی ناممکن ہو جاتا ہے، انسان گن نہیں سکتا. اور میرے غوث کی مجلس تھی، کوئی یاد نہیں تھی. 70,000 بیٹھے غوث کی زیارت کر. غوث اپنا میٹھا میٹھا بیان جاری فرمائے ہوئے تھے. اسی اسنا میں اسے قضائے حاجت کا زور ہوا، پیٹ کے اندر درد ہونے لگا. اب سوچ رہا ہے راستہ کہیں نہیں، جاؤں کہاں؟ راستہ کہیں نہیں ہے، کہاں جاؤں؟ میرا غوث سب کے حال سے باخبر ہے. جب میرے غوث نے جان لیا، اور بے شک وہ جانتے ہیں کہ اس شخص کو قضائے حاجت کی ضرورت ہے. اب تمام لوگ دیکھ رہے ہیں، غوث بیان فرما رہے ہیں. وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ غوث اپنا مبارک رومال لے کر ہاتھ جو ہے وہ طویل ہو گیا اور میری جانب تشریف لا رہا. اللہ اکبر. اس شخص کے عین اوپر پہنچ کر میرے غوث نے اپنے رومال کو ڈھک دیا. جب برکتوں والا غوث کا رومال غوث کے دستے مبارک سے ڈھکا گیا تو کیا دیکھا؟ ارد گرد کوئی انسان نہیں، جنگل میں بیٹھا. میرے غوث چاہے جگہ بھی تبدیل کر سکتے ہیں، میرے غوث چاہے زمانہ بھی بدل سکتے ہیں، میرے غوث چاہے حالات بھی بدل سکتے ہیں. ارے غوث چاہتے تو اس کے پیٹ کے درد کو ختم فرما سکتے تھے بلا شک و شبہ. اگر غوث چاہتے تو قضائے حاجت کے معاملے کو ضبط فرما سکتے تھے، لیکن اس کو ضبط نہیں فرمایا، اپنی کرامت کو ظاہر فرمایا. جب رومال ڈھک دیا دیکھتا ہے ارد گرد تو کوئی نہیں، نہ غوث پاک کی آواز آ رہی ہے. جگہ ہی تبدیل ہو گئی. دیکھا جنگل میں بیٹھا ہوا ہوں. کہا ہاں جنگل میں ہوں. تو قضائے حاجت کا زور تھا، اٹھ کر فوراً دوڑا. ایک جگہ اوٹ کی تلاش کی جہاں قریبی پانی بھی بہ رہا تھا. میرے دوستوں قضائے حاجت کرنے کے لیے جو بیٹھنے لگا تو دل میں خیال آیا
کہ میرے ہاتھ میں چابیوں کا گچھا ہے، پورے گھر کی چابیاں ہیں، اس کو کہیں اٹھا کر رکھ نہ دوں۔ جب یہ دیکھا، یہ کوئی جگہ رفائی، اوپر دیکھا تو درخت پر ایک ٹہنی کی نکر ایسے نکلی ہوئی تھی۔ اس نے کیا کیا، سارے گھر کی چابیاں اٹھا کر اس نکر پر لٹکا کر میرے دوستوں قضائے حاجت کے لیے بیٹھا۔ اب قضائے حاجت کے لیے بیٹھا، اپنی ضرورت کو پورا کیا، اس کے بعد میرے دوستوں استنجا کیا، پھر سوچا کہ میں وضو نہ کر لوں۔ جب وضو مکمل کر لیا تو اب میرے دوستوں دل میں سوچنے لگا کہ کاش اب میں دوبارہ وہیں چلا جاؤں جہاں سے آئے ہوں۔ محسوس ہوا سر سے غوث کا رومال سرک رہا ہے، جسم سے غوث اعظم کا رومال سرک رہا ہے۔ جیسے ہی ضرورت پوری ہو گئی، وضو کر لیا، سارے کام پورے ہو گئے، میرے غوث نے رومال کو ہٹایا، اپنے آپ کو اسی محفل میں موجود اب سوچتا ہے کہ اب مجھے خیال آیا تھا یا میں نے خواب دیکھا تھا۔ دل میں یہ خیال پختہ ہو گیا کہ شاید میں نے خواب دیکھا تھا۔ پھر سوچنے لگا خواب دیکھا تھا تو پیٹ میں وہ درد کیوں نہیں ہے، قضائے حاجت کی ضرورت محسوس کیوں نہیں ہوتی۔ پھر میرے دوستوں سوچنے لگا شاید یہ بھی کوئی ایسا معاملہ ہو کہ فوراً بعض اوقات مروڑ ہوتی ہے، بد بھی ہو جاتی ہے، شک و شبے میں ذہن آ گیا۔ تو پھر کیا دیکھتا ہے، ہاتھ پاؤں پانی سے تر ہیں۔ سبحان اللہ کے آیا تھا نا، ہاتھ پاؤں پانی سے تر ہیں۔ پھر کہنے لگا یہ تو واقعی حضور غوث پاک کی کرامت ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو واقعی حضور غوث پاک کی کرامت ہے۔ لیکن ایمان کی، اعتقاد کی جو ناپختگی تھی، اس کی سزا کیا ملی کہ وہ گچھا چابیوں کا وہیں رہ گیا۔ اس چیز کا کہ پتہ نہیں یہ کرامت ظاہر ہوئی ہے، پتہ نہیں یہ درد ویسے ختم ہو گیا، جو دل میں یہ خیال آیا تو اس کی سزا کیا ملی کہ چابیوں کا گچھا اسے وہیں بھول گیا۔ اللہ اکبر، جب انسان ولیوں پر شک کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی سزا اسے ضرور ملتی۔ اللہ اکبر، میرے دوستوں زبان سے گستاخی کرنا یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ دل میں ولیوں کے بارے میں اگر برا خیال بھی آ جائے، کوئی اعتراض بھی آ جائے تو اللہ اس پہ بھی پکڑ فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی پکڑ فرما دیتا ہے۔ اور جو لوگ زبان درازیاں کرتے ہیں اللہ ان کو تو بڑی سزا دیتا ہے، بہت بڑی بڑی سزائیں ملتی ہیں۔ ایک شخص تھا، اس کا مولوی تھا، وہ اہل حدیثوں کا مولوی، غیر مقلدوں کا۔ آپ کو معلوم ہے یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ والوں کے بارے میں گستاخیوں میں زبان دراز کرتے ہیں اور سزائیں بھی پاتے ہیں، گستاخیوں میں زبان دراز کرتے ہیں اور سزائیں بھی پاتے ہیں۔ ان کا ایک مولوی تھا، اس کا نام تھا مولانا احسان الہی ظہیر۔ میرے دوستوں اس نے کیا لکھا، ایک رسالہ لکھا، وہ رسالہ باقاعدہ ہماری مسجد محمدی میں اس وقت بیان کرنے کے لیے مولانا صاحب مدرسے میں سے، احمد یاد سعیدی صاحب کے مدرسے میں سے آتے تھے، انہوں نے باقاعدہ مسجد میں وہ ہماری بستی والوں کے سامنے رسالہ دکھایا تھا۔ اس نے کیا لکھا، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشر، لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں وہ نعوذ باللہ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ میں دوسرا جملہ نہیں کہہ رہا، جو اس نے لکھا ہے آپ سمجھدار ہیں کیونکہ ادب کی بات ہے، اس نے لکھا کہ جی مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب ان دنوں ہوا کیا تھا کہ حضرت آمنہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کو، قبر مبارک کو سعودیوں نے مسمار کیا تھا۔ اتنا دلوں پر خنجر چلتا تھا، میں نے اخبار میں وہ تصویر دیکھی، اما پاک کی جو قبر منور پتھر تھی اس کے ساتھ جو ہے نا وہ جو ایک کرین سی نہیں ہوتی جس کے آگے یہ پنجہ سا لگا ہوتا ہے، وہ بالکل ایسے قبر مبارک کے بالکل قریب میں نے اس میں دیکھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب جب انہوں نے روزے کو مسوار کیا اس کے بعد پوری دنیا میں ان کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے، سعودیوں کے خلاف۔ آپ کو پتا ہے وہ لوگ بھی اسی عقیدے کے مالک ہیں، تو ان کے خلاف جب یہ مظاہرے شروع ہوئے تو پاکستان میں بھی ان کے خلاف آواز اٹھی۔ تو جو ان کے چاہنے والے ہیں، جن کو پیسے ملتے ہیں، وہاں سے امداد ملتی ہے، ان کا سارا لٹریچر بھی مفت ہے اس لیے کہ سعودیہ کی مدد سے لکھا جاتا ہے، ان کو تنخواہیں بھی وہیں سے ملتی ہیں۔ اور یہ ہمارے فاٹک پہ جو مسجد ہے، آپ کو پتا ہے ابو خالد مسجد، اس کے ساری گرانٹ جتنی ہے وہ وہیں سے آئی تھی، 12.5 لاکھ روپے کی، 4.5 لاکھ روپے اس وقت مسجد میں لگے تھے، باقی انہوں نے آپس میں بانٹ لی تو اس کے آج کل یہ کاروبار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ ان لوگوں کے حالات ہیں، جو اللہ والوں کے گستاخ ہوتے ہیں نا، حرام ضرور ان کے منہ میں جاتا ہے۔ تو وہ جو احسان الہی ظہیر تھا، حضور کے والدین کی گستاخی کی، رسالہ لکھا تاکہ جس کا نمک کھاتے ہیں ان کی نمک حلالی کریں، تاکہ یہاں بھی لوگ مظاہرے نہ کریں۔ تو پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا، جس سال اس نے رسالہ لکھا اسی رسالے کے بعد مرید کے میں ان کا اہل حدیثوں کا اجتماع ہوا، لشکر طیبہ کا اجتماع۔
اس کے اندر بم دھماکہ ہوا، اس مولوی کے جسم کے چیتڑے ہو گئے۔ جو سرکار کے والدین کی گستاخی کرے اس کی لاش بھی سلامت نہیں رہتی، ان گنت ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ آج کوئی قبر نہیں، پتہ نہیں کس کس کے ٹکڑے اکٹھے کر کے قبر بنائی ہے۔ تو گستاخی کا یہ انجام ہوتا ہے میرے دوستوں۔ کبھی اللہ والوں کی بابرکت ہستیوں کے بارے میں زبان کھولنا تو بڑی بات ہے، کبھی دل کے بارے میں بھی وسوسہ نہ لے کے آنا۔ اللہ اکبر۔ پھر ان کا ایک مولوی دبئی میں تقریر کر رہا تھا، میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اس نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شان کے خلاف تقریر کی۔ معین الدین چشتی سرکار کی شان میں ساری رات گستاخیاں کرتا رہا، پیسے جن سے لے رکھے تھے ان کی سپورٹ میں سعودی ہوگی، ساری رات جو ہے نا گستاخیاں کرتا رہا۔ پاکستان کا مولوی تھا وہ، اور جس وقت جو ہے میرے دوستوں صبح کا قریب ہو نا فجر کو، ساری رات گستاخی کی، صبح کیا کہنے لگا، اس نے جو جملے بولے نا آج تک علماء کی کیسٹوں میں بھی موجود ہیں۔ مولانا کوکب نورانی نے وہی جملہ بولا، کہنے لگا اس نے یہ بات کی تھی۔ اس نے کیا کہا، نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ۔ اس نے کہا آج تمہارے معین الدین کو پچھاڑ دیا، کل تمہارے غوث کی خبر لوں گا۔ ارے بدبخت بے غیرت، تو غوث کی خبر لے گا؟ ارے غوث تیری ہی خبر لے گا۔ اللہ اکبر۔ ولیوں کا دشمن کبھی صلاح نہیں پاتا۔ اللہ اکبر۔ میرے معین الدین سرکار کی گستاخی کی، غوث کی گستاخی کی نوبت نہیں آئی۔ اسی رات کے بعد جو دن آیا اس میں اس کو کلنج کا درد ہوا۔ کلنج ایک بیماری ہے۔ کلنج کا درد جو ہے یہ ناک کے ارد گرد کلنج کا ایک درد ہوتا ہے۔ جب یہ انتہا پر پہنچتا ہے میرے دوستوں تو جسم کا جو ہاضمے کا نظام ہے نا ہاتھوں کا، وہ پلٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یزید کو بھی یہی بیماری ہوئی تھی کیونکہ وہ امام حسین کا گستاخ تھا۔ گستاخوں کو اکثر کلنج کی بیماری ہوتی ہے۔ تو میرے دوستوں وہ نظام جو ہے نا وہ پلٹ جاتا ہے ہاتھوں کا۔ پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے، انسان منہ سے کھاتا ہے اور منہ سے ہی پخانا کرتا ہے۔ کیسے پخانا کرتا ہے، اس کو الٹی آتی ہے جب وہ کھا لیتا ہے سب کچھ۔ جب پخانے کا زور ہوتا ہے نا تو وہ پخانے کا زور جو ہے وہ پیٹ کے اندر نیچے کی طرف نہیں ہوتا، اوپر کی طرف ہوتا ہے۔ جب اوپر کی طرف زور ہوتا ہے تو اس کو ہچکی آتی ہے، اس کے ساتھ الٹی آتی ہے، الٹی میں توبہ نعوذ باللہ پخانا نکلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کو کلنج کا درد ہوا، بڑھتا گیا۔ اس بے غیرت کو اٹھا کے جس نے دبئی میں میرے معین الدین چشتی سرکار کے خلاف تقریر کی تھی، اس کو اٹھا کر جو ہے نا اسپتال لے گئے۔ دبئی کے اسپتال اعلیٰ ڈاکٹر یورپ کے پڑھے ہوئے، لیکن جب رب کی پکڑ آئے تو نہ یورپ بچا سکتا نہ ایشیا بچا سکتی، نہ پڑھائی بچا سکتی ہے نہ علاج بچا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسپتال میں پہنچا تھا تو اصل گستاخی کا درد، جو گستاخی کی تھی اس کا عذاب الہی اس پر نازل ہوا تھا۔ اب عذاب کا علاج کون کرے؟ عذاب کا کوئی علاج نہیں ہوتا میرے دوستوں۔ اس کو اٹھا کر جو ہے وہ لے گئے اسپتال۔ ڈاکٹروں نے کہا اس کو کلنج ہو گیا ہے، اس کا آنتوں کا نظام پلٹ گیا ہے، اب یہ منہ سے ہی کھایا کرے گا، منہ سے ہی پکانا کیا کرے گا۔ اس کو ایڈمٹ کر لیا، ایک کمرے کے اندر اس کو ڈال دیا۔ میرے دوستوں تھوڑی دیر میں کہنے لگا مجھے بھوک لگی ہے۔ جب اس کے سامنے کوئی چیز لے کر آئی جیسے ڈبل روٹی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، اس نے کھایا، تھوڑی دیر بعد ہی پخانا منہ سے نکلا۔ پتا چلا ایسا منہ جو ولیوں کی گستاخی کرتا ہو وہ پخانے کے قابل ہے۔ اللہ نے دکھا دیا کہ وہ ناپاکی کے نجاست کے پخانے کے قابل ہے جو میرے ولی کی گستاخی کرے۔ اب میرے دوستوں 6 دن وہ زندہ رہا، 6 دن منہ سے ہی کھاتا تھا، منہ سے ہی پخانا کرتا تھا اور اچھلتا تھا، بیڈ سے 6 فٹ جو ہے چھلانگے لگاتا تھا، اتنا شدید اس کو درد ہوتا تھا۔ بالآخر میرے دوستوں اس کو اٹھا کر انہوں نے کمرے میں بند کر دیا۔ ڈاکٹر کہنے لگے اس کو زہر کا ٹیکہ لگائیں تاکہ اس سے جان چھوٹے، لیکن جو حالی موادی تھے وہ کہنے لگے بڑا قیمتی عالم ہے، اس کو زہر کا ٹیکہ نہ لگانا۔ پتا کیا تھا کہ زہر کا ٹیکہ لگا تو جلدی جان چھوٹ جائے گی۔ اصل تو راز یہ تھا زہر کا ٹیکہ لگے گا تو جلدی جان چھوٹ جائے گی، پورا عذاب بھگت کے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ زہر کا ٹیکہ نہیں لگانے دیا، بالآخر پورا عذاب جو اس کے لیے لکھا ہوا تھا آخرت کا نہیں، صرف دنیا کا۔ ابھی قبر کا عذاب باقی ہے، ابھی آخرت کا عذاب باقی ہے۔ ارے تو لاکھ نمازیں پڑھ لے، تو لاکھ روزے رکھ لے، تو جو مرضی اعمال کر لے، اگر ولی کی گستاخی کرتا ہے نہ تیری نماز قبول ہے، نہ تیرا روزہ قبول ہے، نہ تیری حج اور زکات قبول ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو اب بالآخر اچھل کر بیٹھ کر کمرے میں بند کر دیا۔ بے یار و مددگار، وما للظالمین من انصار، جو ظالم ہوتے ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں۔
بغیر کسی کی مدد کے بالآخر مر گیا. جب مرا پڑا تھا تو منہ سے بھی پخانہ نکلا پڑا. اللہ اکبر. منہ سے پخانہ نکلا, رنگ کالا سیاہ ہو گیا, چہرہ مثل جانور کی ہو گیا. اللہ اکبر. جب اس کو اٹھا کر لے کر آئے تو دنیاوی تعلقات تو ہوتے ہیں نا لوگوں کے. اگر کوئی اہل حدیث بھی ہے تو آپ سنیوں کا بھی اس سے کوئی نہ کوئی تعلق, کوئی کاروباری, کوئی محلے کا کسی نہ کسی چیز کا نکل آتا ہے. تو کئی لوگ سنی بھی پہنچ گئے جنازہ پڑھنے کے لیے. جب گئے تو کہنے لگے بھائی چلو جنازے کے بعد نہیں منہ دکھاتے, پہلے دکھا دو. کہنے لگے بھائی منہ ہم نہیں دکھاتے. اصل بات یہ تھی دکھانے کے قابل ہی نہیں رہے. اصل بات یہ تھی دکھانے کے قابل ہی نہیں رہا تھا. شکل بدل کر جانوروں کی صورت ہو گئی تھی. تو میرے دوستو یہ گستاخی کی سزا ملتی ہے ولیوں کے بارے میں. ہمیشہ یاد رکھو زبان کھولنا تو بڑی بات ہے, کبھی دل کے اندر بھی ان کے بارے میں برا خیال نہ کرنا, ورنہ اللہ کی پکڑ آن پکڑے گی. یہ اللہ کی وہ ہستیاں ہیں, اللہ سے ان کی ایسی یاری بنی ہوئی ہے, ایسی دوستی بنی ہوئی ہے میرے دوستو کہ اللہ تعالیٰ ان کے گستاخ کو برداشت نہیں کرتا. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا اولیاء کی گستاخی سے متعلق. ایک بزرگ تھے مجذوب. مجذوب سمجھتے ہیں؟ مجذوب کہتے ہیں جو مست لوگ ہوتے ہیں اللہ کے